نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں شرم کرتے اس بات سے کہ وہ بیان کریں کوئی مثال مچھر کی یا اس سے بھی اوپر کی چیز کی، پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائیں وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے، اور بہرحال وہ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے مثال دے کر، گمراہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت ساروں کو اور ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے بہت ساروں کو، اور نہیں گمراہ کرتے اس سے مگر ان کو جو فاسق ہیں۔ اس آیت میں مشرکین کے ایک سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ جب ان کو چیلنج کیا گیا کہ اگر تمہیں قرآن مجید کے متعلق شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے اپنی جانب سے بنایا ہے، تو تم بھی اس جیسا قرآن 10 صورتیں یا کم از کم ایک صورت ہی اس جیسی بنا کر دکھا دو۔ وہ عاجز آ گئے اس بات سے، پورے زور لگانے کے باوجود ہمت ہی نہ ہوئی انہیں کہ اس قرآن مجید کا کوئی مقابلہ کر سکے۔ مقابلہ تو کر نہ سکیں لیکن اعتراضات کرنا شروع کر دیے، اور یہ انسان کا عام طور پر مزاج ہے کہ جب کسی چیز کو نہ ماننا ہو نہ تسلیم کرنا ہو تو خواہ اس میں اعتراض ڈھونڈتا رہے گا، اس میں یہ کمی ہے، اس میں فلاں ہے، اس میں فلاں ہے، اس میں فلاں ہے، اعتراضات ڈھونڈنا شروع کر دی۔ انہوں نے بھی یہی کیا، اعتراض ایک یہ ڈھونڈ کے لائے کہ دیکھو جی آپ کہتے ہیں قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اسے نازل کیا ہے، اللہ کی جو ذات ہے وہ تو انتہائی عظیم ذات ہے، وہ تو وراء الورا ذات ہے، انتہائی عظمت اور کبریائی والی ذات ہے، اور اللہ تو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، وہ تو شہنشاہ ہیں۔ تو پھر اس کی کلام میں حقیر اور ادنا چیزوں کی باتیں کیوں ہیں؟ کلام الملوکی ملوک الکلام،
کہتے ہیں جو بادشاہوں کی کلام ہوتی ہے وہ کلاموں کی بادشاہ ہوتی ہے۔ تو جب اللہ اتنے عظیم ہیں تو اللہ کی کلام میں کہیں مکھی کا ذکر ہے، کہیں مچھر کا ذکر ہے، کہیں مکڑی کا ذکر ہے۔ اللہ نے ان چیزوں کا کیوں ذکر کیا؟ جب یہ چیزیں ذکر کی گئی ہیں، بیان کی گئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اصل میں تو زد پڑتی تھی نا ان کے عقیدوں پر کہ اللہ نے جو ان چیزوں کی مثالیں دی ہیں اس سے تو ان کے عقیدے کو رد کیا نا اللہ نے۔ وہ کہتے یہ ہمارا معبود، یہ ہمارا معبود۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے معبود، ادھر آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں تمہارے معبود کیا ہیں۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک مثال ہم تمہیں سناتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ذرا غور سے سننا اس مثال کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مچھر اور ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا لہ، اکیلے نہیں، تم سارے کافر جمع ہو جاؤ، سارے مشرک جمع ہو جاؤ، اب سب مل کر ایک مکھی بنانے لگو تو نہیں بنا سکتے۔ اتنے عاجز ہو تم، چھوٹی سی مکھی ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر یہ مکھی تم سے کوئی چیز چھین کر لے جائیں، سلب لے جانا، کھینچنا، تم نہ دینا چاہو اور وہ زبردستی لے رہی ہے، چھیننا اس کو کہتے ہیں نا، کہ آپ نہیں دے رہے، تم اپنے کھانے میں سے اسے کچھ نہیں دے رہے، مکھی نے زبردستی لیا تمہارے کھانے سے۔ فرمایا کہ وہ جو مکھی لے کر گئی ہے، تم اور تمہارے خدا مل کر وہ مکھی سے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ تم تو اتنے کمزور ہو، تم کہتے ہو ہمارے خدا یہ اولادیں دیتے ہیں، یہ رزق دیتے ہیں، یہ بارشیں دیتے ہیں، ہماری بگڑی سنوارتے ہیں، ہمارے تو یہ کام کرتے ہیں، فلاں کام کرتے ہیں۔ فرمایا ایک مکھی جو لے کر گئی وہ واپس نہیں کرا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والے بھی کمزور، جس سے مانگا گیا وہ بھی کمزور ہے، یہ تو ہیں ہی کمزور ہے۔ تو اب ان کے کیا ہے، عقیدے پر آئی نا زد، جب اس قسم کی مثالیں قرآن مجید نے دی تو کہنے لگے کہ ہیں یہ مکھی کا ذکر کیوں آ گیا قرآن میں، اللہ کی کلام میں مکھی کا ذکر کیوں آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس آیت میں دیا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے کہ اللہ بیان کریں کوئی مثال مچھر کی ہو یا اس سے بھی اوپر کی کوئی بڑی حقیر چیز ہو یا اس سے قدرے بڑی چیز ہو۔ شرمانا، انسان جس سے شرم محسوس کرتا ہے اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے، کہتے فلاں کام کرو، شرم آتی ہے یار، یعنی نہیں کرنا۔ تو یہ نہ کرنے کے معنی میں اللہ تعالیٰ مثال بیان کرنا چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ مچھر ہوں، مکھی ہوں، مکڑی ہو، مکڑی اور جو ہے نا مکھی مچھر سے قدرے جسامت میں بڑے ہوتے ہیں۔ فما فوقہا، حقارت میں، مچھر اور مچھر سے بھی کوئی حقیر چیز ہو اللہ اس کی بھی مثال بیان کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مثال دی جاتی ہے اس کے ذریعے واضح کرنا ہوتا ہے اس چیز کو
دوسری چیز کو ہمیشہ اس سے واضح کرنا ہوتا ہے۔ اب جس چیز کو اس مثال کے ذریعے واضح کرنا ہے، اگر وہ عظمت والی چیز ہے، شان والی چیز ہے، تو مثال کے اندر بھی بڑی اور شان والی چیز کو ذکر کریں گے۔ اور جس کی مثال دینی ہے، مثال کے ذریعے جس چیز کو واضح کرنا ہے، ممثل لہو سے کہتے ہیں، جس کی مثال دی جا رہی ہے، اگر وہ حقیر چیز ہے، ادنا چیز ہے، گندی چیز ہے، تو مثال کے اندر بھی تو حقیر چیز ہی آئے گی نا، کوئی ایسی چیز تو نہیں آئے گی جو عظمت والی ہے۔ دیکھیں نا، ایک آدمی کوئی چیز سمجھانا چاہتا ہے، مثال کے طور پر چیونٹی کو سمجھانا چاہتا ہے، اور چیونٹی ایک چھوٹی سی چیز ہے۔ اب ایک کو نہیں پتہ بھی چیونٹی کیا ہوتی ہیں، تو کیا اس کو سمجھانے کے لیے ہم مثال ستون کی دیں گے؟ یار تم یہ ستون سمجھ لو اور اس کو ٹانگیں لگی ہوں فلاں، ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ جو حقیر چیز ہے، چھوٹی چیز ہے، مثال دیں گے تو وہ بھی چھوٹی چیز کی دیں گے نا۔ کہتے تم سمجھ لو یار فلانی چیز ہی ہے، وہ اس جیسی چیز ہی ہے۔ تو جب تمہارے معبودان باطلہ کمزور ہیں، ادنا ہیں، حقیر ہیں، ان کے پاس طاقت ہی کچھ نہیں ہے، اللہ اکبر، تو اللہ نے جب مثال دینی ہے تو حقیر چیز کی دینی ہے نا۔ کیا کہیں کہ وہ بڑی عظمت والے ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں ہیں، ان کی تو کمزوری کو بیان کرنا ہے۔ تو اس لیے اللہ ایسی مثالوں کو بیان کرنا کبھی نہیں چھوڑیں گے، بیان کرتے رہیں گے، اور یہ چیزیں بیان ہوتی رہیں گی۔ اور دوسرا فائدہ فرمایا کہ ان مثالوں کو بیان کرنے میں یہ ہے کہ اس سے امتحان مقصد ہوتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے۔ امتحان کیا ہے؟ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اس قسم کی مثالوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہیں اور رب کی جانب سے، کیونکہ ایمان والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ نے نازل کیا ہے۔ تو اب اس قرآن میں جو کچھ بیان کیا جائے تو ایمان والوں کو یقین ہوتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، فرمایا جو مضبوط علم والے لوگ ہیں نا، وہ قرآن کے بارے میں ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ یہ سب کا سب ہمارے رب کی جانب سے ہے، یہ ہمارے اللہ نے اتارا ہے۔ آمنا بِهِ، ہم تو اس کے ایک ایک لفظ پر، ایک ایک حرف پر اور ایک ایک حرکت پر ایمان لانے والے ہیں۔ کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کی جانب سے، انہیں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس کے مقابلے میں جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، جب اس قسم کی آیات آتی ہیں تو وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دے کر پتہ نہیں کیا ارادہ کیا ہے، پتہ نہیں یہ مثال کیوں دی ہے۔ فرمایا کہ امتحان ہو رہا ہوتا ہے، ایک اسے اللہ کا قرآن سمجھ کر ایمان لاتا ہے جو ایمان والا ہے، اور جو کافر ہوتے ہیں وہ انکار کرتے ہیں اور انکار کے ہیلے اور بہانے تلاش کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی ذریعے سے۔ فرمایا ہر آیت کے نازل ہونے پر امتحان ہو رہا ہوتا ہے، امتحان ہو رہا ہوتا ہے، آیا کہ اس پر ایمان لایا جاتا ہے یا اس پر کوئی نہ کوئی اعتراض کیا جاتا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، فرمایا اللہ اس قرآن کے ذریعے، اس مثالوں کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، اور اللہ بہت سارے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن اللہ نے ہدایت کے لیے نازل کیا، ہدایت کے لیے نازل کیا، ہدایت کا سامان ہے، لیکن ہدایت کسے ملتی ہے؟ جو انابت اختیار کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔
جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے یہدی بہ کثیراً، اللہ اس کو راستے پر چلا دیا کرتے ہیں، یعنی توفیق عطا کر دیا کرتے ہیں، توفیق اسے مل جاتی ہے، توفیق ایسے لوگوں کو مل جاتی ہے۔ اور جو لوگ متوجہ نہیں ہوتے، اپنے دل کو اوندا کر لیتے ہیں، جن کے بارے میں پیچھے فرمایا اندھے گنگے بہرے بن جاتے ہیں، حق سنتے بھی نہیں، حق دیکھتے بھی نہیں، اور حق سوچتے بھی نہیں، اور زبان سے حق بولتے بھی نہیں، تو ایسے لوگ قرآن مجید کے ذریعے سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ ان کو توفیق عطا نہیں فرماتے ہیں، توفیق انہیں ملتی ہی نہیں ہے۔ جو اعتراض کرتے رہیں انہیں بھلا اللہ کی جانب سے کہاں توفیق ملتی ہے، کبھی انہیں توفیق عطا نہیں ہوتی اللہ کی جانب سے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، اور جو قرآن مجید جاننے والے ہیں ان سے پڑھنا چاہیے، ورنہ قرآن مجید کے ذریعے بھی بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، یضل بہ کثیرا۔ جب انسان یہ سمجھے، میں خود قرآن مجید کو بہت سمجھتا ہوں، یہ قرآن مجید اللہ نے آسان کر دیا ہے۔ اگر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ہمارے سامنے آیت ہے تو قرآن کی یہ آیت بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ جو بغیر استاد کے کوئی بھی کام کرتا ہے عام طور پر بھٹکتا ہے، عام طور پر بھٹکتا ہے، کسی بھی کام میں دیکھ لیں۔ ایک آدمی یہ کہے کہ میں نے کسی کے پاس پڑھنا نہیں، میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں لینا، کتابیں میں نے خود پڑھ کے خود ڈاکٹر بننا ہے، تو کیا اس کے پاس کوئی دوائی لینے کے لیے جائے گا؟ کیا کوئی انسان اس سے اپنا علاج کرانا پسند کرے گا؟ کوئی بھی نہیں، کیونکہ اس نے ٹھیک نہیں کرنا، برباد کرنا ہے، ختم کرنا ہے بندے کو۔ اسی طرح جو قرآن مجید انسان صرف اپنے مطالعے کی بنیاد پر پڑھے اور کہے میں خود سمجھتا ہوں، مجھے عربی زبان آتی ہے، تو عین ممکن ہے کہ وہ راستے سے ہٹ جائے، شیطان اسے لے جائے۔ خود حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا من شذ فی النار، جو الگ ہوتا ہے نا جماعت سے، باقیوں سے الگ ہوتا ہے، اللہ اسے الگ کر کے جہنم میں پھینک دیں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا وہاں پر۔ اس لیے سب مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے جو تفسیر کی ہے اسی کو لینا ہے، اسی کے مطابق جو ہے وہ چلنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اصلاً نسلاً عربی تھے، لیکن قرآن مجید کی کتنی آیات نازل ہوئیں، ان آیات کے وہ معنی مفہوم نہ سمجھ سکیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے عرض کیا کہ اس آیت کا ہم نہیں سمجھ سکیں، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے انہیں فرمایا کہ وہ معنی نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، قرآن مجید کی اس آیت کی یہ تشریح ہے۔ آپ نے انہیں سمجھایا یضل بہ کثیراً ویہدی بہ کثیراً، بہت سارے اس سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور بہت سارے ہدایت پر بھی آتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، ہاں کون گمراہ ہوتا ہے؟ فرمایا وہ فاسق لوگ جو ہے وہ گمراہ ہوا کرتے ہیں، جو جرم کرنے والے، انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ جو ہے نا گمراہ ہوتے ہیں۔ اور فاسق کون ہیں اس کی تشریح اگلی آیت میں آ رہی ہے، اس لیے لفظ فسق کی تشریح بھی انشاءاللہ آئندہ کل کے درس میں عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس قرآن مجید سے بھرپور طریقے سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔